بعثت انسانی سے پہلے انسانی معاشرہ جس قدر زنگ آلود اور نفرت انگیز بن چکا تھا، قرآن مجید نے اسے اس حسن و اعجاز سے بیان فرمایا ہے کہ تاریخ عالم کی ساری تفصیل اس میں سمٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے افعال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا تھا۔ بت پرستی، غلامی، مکروہ رسم و رواج اور نفرتوں کے طوفان، یہ اس وقت کی غالب تہذیبوں کے جلی عنوانات تھے۔ یہ نمایاں عنوانات ان تہذیبوں کے تھے۔ تہذیب مصر جو 3500 سال قبل مسیح مارج وجود میں آئی، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی۔ ایران ایک آتش پرست ملک اور شاہ پسند خطہ تھا۔ ہندی معاشرہ اور بھی بھیانک شکل میں تڑپ رہا تھا۔ روم میں بھی طبقاتی تقسیم عروج پر تھی۔ عرب نفرت و حقارت کے باعث باہمی انتشار اور جنگ و جدل میں اپنا زور بازو آزما رہے تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان تمام کا نقشہ بڑی ہنرمندی سے کھینچا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں انسان دوسرے انسان کا پجاری بن چکا تھا اور انسان سب سے زیادہ بے کس، مجبور اور بے حقیقت تھا۔ ستوت کسریٰ اور شوکت قیصر انسان کے لیے رہزن بن چکی تھی۔ انسان کی فطرت غلامی اور نفرت کے باعث بہت حقیر اور پست ہو چکی تھی اور اس کے نغمے بانسری سے نکلنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ دنیا رنگ و بو کا عجب حال تھا۔ اخلاقی باد سبو کے جھونکے ہر طرف مصروف تباہی تھے۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات تعویلات کی زد میں تھی، تو ان حالات میں ذرے سے لے کر صحرا تک، ندی سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، کائنات کا ہر فرد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے درد کا درما اور روح کا قرار مانگتے ہوئے گویا وہ یوں کہہ رہا تھا، تو ہوائے لالا و گل میں آ، تو ادائے سروے سمن میں آ، میرے آفتاب کی روشنی تو کہاں ہے میرے چمن میں آ، میں بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر، میری عرض شوق پہ کر نظر، تیرا انتظار کہاں نہیں، میری جان بن میرے تن میں آ، تیرے گیسوؤں کی قسم مجھے، تجھے گیسوؤں کا ہی واسطہ، کبھی نازنی کے لباس میں، کبھی مہجبی کی بھون میں آ، اور ہر سلیم الفطرت اور محبت و الفت کا متلاشی زبان حال سے یہ پکار رہا تھا، کبھی تو شہر ستم گراں میں کوئی محبت شناس آئے، وہ جس کی آنکھوں سے نور جھلکے، لبوں سے چاہت کی بھاس آئے، چلے تو خوشیوں کے شوق جذبے ہماری آنکھوں میں موجزن ہو۔ تو عین ان حالات میں جب انسانیت نفرت کے ڈھیر تلے تڑپ اور سسک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سراج منیر مبعوث فرمایا، زنجیر غلامی کو توڑنے کے لیے امام الاحرار کو بھیجا، انسان کو انسان کی بندگی سے بچانے کے لیے اپنا عبد خاص روانہ فرمایا، اور انسانی ضابطوں کو پامال کرنے کے لیے صاحب قرآن کو تاج نبوت پہنا کر بھیجا، جس کے نتیجے میں صحرائے عرب لالا زار بن گئے، آتش کدہ ایران ٹمٹمانے لگا، روم کے اکھاڑے ویران ہو گئے، یونان کی ساری عقلی حکومت ہدایت الہی کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ جن ملک کے لاکھوں غلاموں نے کبھی آزادی کی ایک شعاع تک نہ دیکھی تھی، ان کے اوپر آزادی، عزت نفس، تحفظ ذات اور شرف انسانی کا ایک تابناک سورج طلوع ہوا، اور انسان اپنا آپ دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہوا۔ یہ ساری رحمتیں اور برکتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، یہ اسی قاسم محبت اور ماہی عداوت کا بحر فیض تھا کہ جو غلام کو معاشرہ ثانوی نہیں بلکہ ثالثی حیثیت دیتا تھا، اس غلام کو بھی نفرتوں اور حقارتوں کی پستیوں سے نکال کر
کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے مرکز محبت بنا دیا۔ یہ اسی قاسم محبت اور ماہی عداوت کا بحر فیض تھا کہ وہ صنف نازک جسے ہر پیرو جوان نوکے پاپوش پہ رکھتا تھا، وہ عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھتا تھا اور اس کے حق تلفی کرنا وہ فخر سمجھتے تھے، تو آپ نے اسی عورت کو مرکز محبت بناتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو کبھی فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ وہ ظلمت اور تاریکی کا دور ختم ہوا، اب ہر طرف محبت، الفت، بھائی چارہ اور تعاون جیسے حسین اور جاذبیت رکھنے والے اعمال کا دور دورہ ہے۔ عرب کے وہ اکھڑ مزاج لوگ کہ جو شاید محبت کے نام سے ہی ناآشنا تھے اور نفرت و عداوت میں ان کا کوئی ہم پلہ اور ہم سر نہ تھا، آج وہی لوگ باہمی پیار و محبت میں نئے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ تو یہ کس کا احسان عظیم ہے؟ یہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی دعوت پر لوگ کھینچے چلے ہیں؟ یہ وہی ذات ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، محبوب پروردگارہ